عام ہو جائے۔ اب آگے چلیے، اسلامی معاشرے کی ایک اور اہم خصوصیت کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو۔ ایک تو یہ کہ آپ حیوانات ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، آپ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے غذا کے طور پر وہ جانور پیدا کیے۔ ایک ہے انسانی جان، نفس، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہرگز قتل نہ کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ یہ احترام جان جہاں نہ اگر نہ ہوگا کسی معاشرے میں تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ انسان کو جو کہا جاتا ہے گریگیریس اینیمل، یہ متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے شہروں میں، آبادیوں میں۔ تمدن جو ہے اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ بہت سے حیوانات بھی ایسے جو مل جل کر رہتے ہیں، قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، غول کے غول چلتے ہیں، لیکن انسان میں آ کر یہ تمدن کا وصف جو ہے یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا۔ لیکن اس تمدن کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی اور ایک دوسرے کے مال کی پوری جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچایا جائے نہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس میں سب سے پہلے شے جو ہے وہ جان آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی اس نے انسانی تمدن کی جڑ کاٹ دی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ تو جہاں انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے گا تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ اینٹی سوشل ہے ایک تحریک، اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی جان لے لی جاتی ہے۔ چند روپوں کے لین دین کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن بحث کے اندر جذبات اتنے جو ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ قتل کر دیا۔ ذرا سا بچوں کا کوئی جھگڑا آپس میں ہوا ہے اور وہ جھگڑا طول کھینچ گیا، اس میں قتل در قتل معاملات ہو رہے ہیں۔ انسانی جان کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ البتہ الا بالحق، ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسانی جان کسی بھی صورت میں نہیں لی جا سکتی، حق کے ساتھ لی جا سکتی ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ احادیث کے اندر 4 شکلیں بیان کی گئی ہیں جو قتل بالحق ہوگا۔ نمبر 1، قتل عمد کی سزا کے طور پر انسان کو قتل کیا جانا، جان بوجھ کر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی۔ البتہ اس کے اندر اسلامی قانون کا یہ خاص جو ہے وصف ہے کہ اس نے ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر جو مقتول ہے اس کے ورثاء خون بہا لینے کو تیار ہو جائیں کہ اتنے لاکھ روپے ہمیں دے دیے جائیں تو ہم اس قتل کو معاف کر دیں گے، وہ قاتل کی جان بخشی ہو جائے گی اگر اتنے لاکھ روپے دے دیے جائیں، اس کا حق حاصل ہے۔ اس لیے کہ یہ حق جو ہے مقتول کے ورثاء کا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عدالت جو ہے مجبور نہیں کر سکتی، کوئی صدر مملکت جو ہے کسی قاتل کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ یہ ہمارے دستور میں بھی ہے اور بالکل غلط، غیر اسلامی دفعہ ہے یہ، غالباً دفعہ نمبر 45 ہے ہمارے دستور میں۔ صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ قاتل پر قتل ثابت ہو چکا، اسے سیشن جج نے جو ہے سزا دے دی، ہائی کورٹ میں اپیل مسترد ہو گئی، سپریم کورٹ میں مسترد ہو گئی، پھر بھی صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی رحم کی اپیل پر غور کرے اور چاہے تو اس کو بخش دے۔ اسلام میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہ حق حاصل ہے مقتول کے ورثاء کو، وہ چاہے تو بغیر کچھ پیسہ لیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے تو خون بہا لے کر معاف کر دیں، جان بخشی کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ چاہے کہ نہیں صاحب خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک شکل ہو گئی قتل بالحق کی۔ نمبر 2، قتل بالحق کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے جو شادی شدہ ہے، مرد یا عورت، زنا کا ارتکاب کیا ہے تو بدترین شکل میں قتل کی سزا ہے، وہ رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے، یہ بھی قتل ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ پھر ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ اور چوتھے یہ ہے کہ جب وار ڈکلیئرڈ ہو تو حربی کافر جو ہے، وہ کافر
جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اعلان شدہ ہے، ڈکلیئرڈ وار ہے، اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم کو جب چاہے آپ قتل کر دیں، نہیں، ذمی کو آپ قتل کریں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، وہ آپ کی ریاست کا شہری ہے۔ تو یہ ہے چار شکلیں جس کے علاوہ کوئی صورت اسلام